ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نماز میں وسوسے پیدا ہونا اور نماز میں دل نہ لگنا اور خشوع و خضوع حاصل نہ ہونا، یہ عام لوگوں کی ایک عام پریشانی ہے. ورنہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی نمازیں تو اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ میں ادا ہوتی ہیں کہ اس کی کیفیت اور لذت کا اندازہ عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن عام لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور نماز کی حالت میں خشوع و خضوع نہیں ملتا. جو نماز کا لطف اور مزہ ہے، نماز کی جو چاشنی اور حلاوت ہے، وہ نماز کے اندر مجھے حاصل نہیں ہو پاتی. تو اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور سے احادیث پاک کے اندر بڑی شاندار رہنمائی ملتی ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا اور اس نے جانے کے بعد میں یہی سوال کیا کہ حضور، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں مجھے لطف نہیں حاصل ہوتا. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ تم پھر بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کہا حضور پڑھتا تو ہوں. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم واقعی نمازی ہو، تم صرف مزے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہو، تم کو مزہ نہیں آتا نماز میں، اس کے باوجود بھی تم نماز پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کی محبت میں نماز ادا کرتے ہو. تو اگر بندے کو لطف آئے تب تو سبحان اللہ، اور اگر لطف حاصل نہ ہو اس کے باوجود بھی اپنے نفس کے اوپر جبر کرے اور شیطان اور نفس کے بہکاوے میں نہ آ کر کے پوری توانائی کے ساتھ میں مسجد میں حاضر ہو، نماز پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ اللہ کی محبت کے اندر نماز ادا کر رہا ہے. اور یہ جو وسوسوں کا جو سلسلہ ہے، یہ نفس اور شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. شیطان یہ نفس سے جو ہے وہ سانٹ گانٹ کرتا ہے اور پھر نفس جو ہے وہ اسے طرح طرح کی باتوں کے اندر الجھا کر کے رکھ دیتا ہے، تاکہ جب بندے کو نماز میں لطف نہ آئے تو نماز کے اندر کائلی اور سستی کرے اور نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا کرے اور دھیرے دھیرے اسے بے نمازی بنا کر کے رکھ دے. تو یہ شیطان کا ایک حربہ ہے اور شیطان اس طریقے سے لوگوں کو نیک کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے یہی بات کہی کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز کے اندر طرح طرح کے وسوسے پریشان کرتے ہیں. تو حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نماز ادا کرتا رہے، اس لیے کہ وسوسے تو آتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تو یہ کہہ دے گا کہ میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، میری نماز صحیح نہیں ہوئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تجھے نماز کے اندر وسوسے آئیں تو یہ کہہ دے کہ اے شیطان، تو کہتا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں ہوئی، تو صحیح نہیں ہوئی، میں دوبارہ اپنی نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میرا رب کریم ہے، اللہ تعالیٰ میری اسی نماز کو اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے قبول کر لے گا. جب شیطان کو اس طرح دھتکار دیا جائے گا تو خود ہی بھاگتا ہوا نظر آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہماری نماز میں اور یہود و نصارہ کی عبادت میں یہی فرق ہے
کہ ہماری نماز میں وسوسے آتے ہیں اور یہود و نصارہ کو عبادت کے اندر وسوسے نہیں آتے ہیں، تو ہماری نماز اور ان کی عبادت کے درمیان وسوسوں ہی سے فرق ہوتا ہے۔ شیطان یہود و نصارہ بلکہ جو بھی گمراہ اور بد مذہب ہے اسے نماز کے اندر وسوسے نہیں پیدا کرتا، جیسا کہ صاحب رول بیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے ایک روایت کو نقل فرمایا کہ ایک بہت بڑا یہودی عالم یہ سوال لے کر کے بارگاہ میں آیا تھا کہ آپ کے اصحاب کو تو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں اور ہماری عبادت کے اندر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین حق ہے اور تمہارا دین حق نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی عالم کو جواب دیا کہ اے یہودی تو یہ بتا، اگر 2 کمرے ہوں، ایک کمرہ سونا چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہو اور دوسرا کمرہ بالکل خالی ہو، اگر چور آئے گا تو کون سے کمرے میں جائے گا؟ تو اس یہودی نے کہا تو یہ تو صاف بات ہے، جب وہ چور آئے گا تو سونا چاندی جس کمرے میں رکھا ہے اسی کمرے کے اندر وہ گھسے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرے کمرے میں کیا وہ نہیں جائے گا؟ تو یہودی کہنے لگا کہ دوسرے کمرے میں وہ کیا کرنے کے لیے جائے گا جب وہاں پر چرانے کے لائق کوئی سامان ہے ہی نہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی دولت ہے، شیطان ہماری عبادتوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، وہ ہماری دولت کو لوٹنا چاہتا ہے، اور جب تمہارے پاس میں دولت ایمان ہے ہی نہیں تو شیطان کیوں اپنا ٹائم خراب کرے اور تمہارے پیچھے آ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرے؟ اس یہودی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نمازوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں یہ شیطان اہل ایمان ہی کو وسوسہ دلاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت حیات صدریہ کے اندر دی ہوئی ہے کہ پاکستان کے علاقے ایبنٹ آباد کے اندر ایک شخص تھا عبد الرحمن، اس کا بھائی ڈاکٹر عبد الحمید وہ معاذ اللہ قادیانی ہو گیا، مرزائی بن گیا۔ تو وہ اپنے ڈاکٹر بھائی کو لے کر کے حضرت صدر الدین کے پاس آئے، کہا حضرت اس کو سمجھا دیجئے، میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے اور یہ قادیانی اور مرزائی ہو گیا ہے، ایمان سے خارج ہو گیا۔ حضرت صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھایا، دلائل دیے، بہت کچھ اسے حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو اس ڈاکٹر قادیانی نے جواب دیا کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے اور اس کے اندر بڑا شاندار محل بنا ہوا ہے، اس محل کے اندر بڑا اونچا ایک جو ہے وہ بیڈ لگا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، اس پر کوئی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اسی دن سے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو اتنے عظیم مرتبے کے اوپر اتنے جو ہے وہ اتنی عالی شان مسیری کے اوپر آرام کر رہا ہے، وہ ضرور کوئی اللہ کا بڑا بزرگ اور نیک بندہ ہے۔ اسی دن سے میں قادیانی بن گیا، اور پھر جب سے میں قادیانی بنا تب سے مجھے نمازوں میں بڑا لطف آتا ہے، عبادتوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میری ساری زندگی برباد ہو گئی، کبھی مجھے نمازوں میں مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا، عبادتوں میں کوئی چاشنی نہیں ملی جو لطف اب مجھ کو قادیانی بننے کے بعد مل گیا ہے۔ آپ نے اس ڈاکٹر کے بھائی کو بلا کر کے کہا کہ یہ کچھ دیکھ چکا ہے، اب یہ دلیل سے ماننے والا نہیں ہے، اس کو اب کچھ دکھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اس کو لے کر کے چلے جاؤ۔ اب وہ اپنے ڈاکٹر قادیانی بھائی کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا۔ 2 دن کے بعد میں وہ عبد الرحمن نامی شخص دوبارہ اس قادیانی بھائی کو لے کر کے آیا، کہا حضور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ پوچھا کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا حضور میں نے پھر وہی خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ بڑا عالی شان جو ہے وہ باغ ہے اور بڑا شاندار اس کے اندر بنگلہ ہے، اور اسی تخت پر وہی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ میں نے سوچا کہ چہرہ تو دیکھ لوں اتنے بڑے بزرگ کا۔ میں آگے بڑھا اور جیسے ہی میں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی کہ اس تخت کے اوپر ایک خنزیر لیٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! میں سمجھ گیا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ میں نے ادھورا خواب دیکھا تھا، پورا خواب یہ ہے کہ یہ بدبخت خنزیر کے اندر بدل چکا ہے۔ تب میں فوراً قادیانیت سے میں نے توبہ کی اور میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہو گیا۔ اب حضرت صدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کو نماز میں جو قادیانی بننے کے بعد میں بڑا لطف آتا تھا، قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں جو مزہ آتا تھا، یہ مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہو پایا، پہلے اسے لطف نہیں ملا،
قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں لطف کہاں سے اسے مل گیا؟ فرمایا کہ تم بالکل جو ہے وہ بیوقوف ہو، اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ پائے کہ نماز کے اندر شیطان دل و دماغ کو پراگندہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ دل و دماغ الجھ جائے اور بندے کو نماز میں لطف نہ آئے اور بندہ نماز کو چھوڑنے لگ جائے۔ جب یہ قادیانی بن کر کے گمراہ ہو گیا تو اس کا دماغ تو پہلے ہی سے خراب ہو گیا، اب شیطان کو کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے اپنا ٹائم خراب کرے، کیونکہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ جب ایمان نہیں رہتا تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اسی لیے بے ایمانوں کے چکر میں وہ اپنا ٹائم خراب نہیں کرتا۔ وہ اگر بہکاتا ہے، نماز میں وسوسے لاتا ہے اور نماز کے اندر اگر کسی کی خلل ڈالتا ہے تو وہ اہل ایمان کی نمازوں کے اندر وسوسے اور خلل پیدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ بالکل حقیقت ہے، اور آپ بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں دیوبندی اور وہابی ہے، وہ بہت نماز پڑھتا ہے، بہت تلاوت کرتا ہے، وہ تو پورا دن تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کو پتا ہے ان کو وسوسے دلا کر کے کچھ بلا وجہ اپنا ٹائم خراب کرنا ہے۔ یہ جب پہلے ہی سے برباد ہے تو اسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں، برباد تو اسے کرنا ہے جو سچا عاشق رسول ہے، اہل سنت و جماعت میں سے ہے، تاکہ اس کو جب نیک کاموں سے روکا جائے تو عذاب کے اندر گرفتار کیا جا سکے۔ عزیزان مکرم، بالکل سچی بات ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس کی بڑی پیاری مثال دے کر کے بتایا۔ اگر کوئی بھیکاری بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کر کے نکلے، کتا اس کے پیچھے پڑ جائے، بھیکاری کہے کہ پہلے کتے سے نپٹ لیتا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے میں اپنا کمانے کا کام چالو کروں گا۔ اب وہ کتے کے پیچھے دوڑے، کتا کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، وہ پورا دن اس کا ایسے ہی برباد ہو جائے گا اور کچھ بھی پیسہ نہیں اکٹھا کر پائے گا۔ بھیکاری کو کیا چاہیے؟ بس لکڑی ہاتھ میں رکھ کے اپنا کام سے کام کرے، بس اس لکڑی کے ذریعے کتے سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ فرماتے ہیں بس یہی حال شیطان کا بھی ہے، جب تم نماز پڑھو شیطان بھونکنا شروع کر دے تو اس کے چکر میں مت پڑو، بلکہ تم اپنا کام سے کام رکھو، اپنا کام کھوٹا مت ہونے دو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں گناہ کی بات کرنے یا گناہ کا کام کرنے کے لیے آمادہ کرے تو اس وقت اس کو ڈنڈا دکھاؤ تاکہ یہ کتا بھاگتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان مکرم، نماز کے اندر اہل ایمان کو وسوسے آتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کوئی میرا امتی ان وسوسوں کے مطابق کام نہ کرے یا اس وسوسوں کے مطابق کوئی کلام نہ کرے۔ یعنی شیطان جو وسوسہ ڈال رہا ہے کسی بری بات کو کہنے کا، جب تک بندہ اس بات کو نہیں کہے گا صرف وسوسے کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ شیطان جس برے کام کا وسوسہ ڈال رہا ہے جب تک وہ برا کام بندہ کرے گا نہیں صرف وسوسے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسوں کو اس امت کے لیے معاف کر دیا ہے، بس یہ ہے کہ بندہ ان وسوسوں کے اوپر عمل نہ کرے اور ان وسوسوں کے چکر میں نہ پڑے۔ بہت سارے لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں اور وسوسے آنے لگ جاتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے وہ نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز میں لطف نہیں ملتا، نماز میں مزہ نہیں ملتا۔ شیطان تو تمہارا ساتھ اور تمہارا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تم دنیا سے نہیں چلے جاتے۔ لہذا اس کتے کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز اگر لطف ملتا ہے تو سبحان اللہ تب بھی پڑھو، اور لطف نہیں ملتا ہے تب بھی پڑھو، اس لیے کہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے ہماری نمازوں کا حساب پوچھا جائے گا، تو اگر کوئی کمی ہوگی نمازوں میں اللہ کے کرم سے امید ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم نے شیطان کے وسوسوں سے پریشان ہو کر کے نمازوں کو ترک کر دیا تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے نماز میں دل لگانے کا کہ بندہ نماز میں جن چیزوں کو پڑھتا ہے ان چیزوں کا ترجمہ دیکھ لے، اور جب نماز پڑھے تو جو پڑھتا جائے اس کے ترجمے پر بھی نظر رکھے تو ذہن بھٹکے گا نہیں، اور پھر دل و دماغ نماز کے اندر لگا رہے گا، شیطان کا راستہ اس سے روکے گا۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے حاصل کیا جائے اس کے لیے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان طریقوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ السلام علیکم۔